चैप्टर ऑफ हिस्ट्री के मुअज़्ज़ज़ सामाईन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मैं हूं तैयब बशीर और आप चैप्टर ऑफ हिस्ट्री में देख रहे हैं तारीख़ हिंद के सिलसिला की एपिसोड नंबर 81। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के 14 नुकात के पेश हो जाने की वजह से मुसलमानान हिंद में ये एहसास फ़ाल तौर पर पैदा हो गया कि उनमें ऐसे रहनुमा मौजूद हैं जो हिंदू शरारत और तासुब का तुर्की ब तुर्की जवाब दे सकें और उनकी शरंगेज़ साजिशों को जुरातमंदी से बेनकाब कर सकें। अब ये बात बिल्कुल मुसल्लम हो गई थी कि हिंदुस्तान में दो मुख्तलिफ कौमें आबाद हैं और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर कभी भी गुजारा नहीं कर सकती। अंग्रेज़ों ने भी इस हकीकत को बिलवास्ता तस्लीम भी कर लिया था, बल्कि बाख्तियार हलकों में ये अमर तो बायसे मौजूए बहस बन चुका था कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में हुकूमत चलाने के लिए किस हद तक और किस अंदाज से इक़्तिदार सौंपना चाहिए। सामाईन, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले चैप्टर ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इस नज़रिया का प्रचार इस पुरजोश अंदाज में किया कि हिंदू सियासी हलकों में खुलबली मच गई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम 30 दिसंबर 1930 को इलाहाबाद के मकाम पर एक जलसा-ए-आम मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फरमाई। इस जलसा में जो खुतबा सदारत उन्होंने पेश किया वो न सिर्फ सियासी लिहाज से एक अहम तरीन वाक़े की हैसियत रखता है, बल्कि तारीख़ी नुक्ता नज़र से आज़ाद मुमलकत के मुतालबे के सिलसिले में संगे मील का दर्जा रखता है। उस खुतबे ने तमाम बशिंदगाने हिंद पर वाज़े कर दिया है कि मुसलमानों ने जिस अज़म का इजहार किया है उसकी तकमील के लिए उनके पास जो सबसे बड़ी क़ुव्वत है वो मजहबी यगानगत, और उसी मजहबी यगानगत की बिना पर वो बिखरे हुए मुसलमानों को भी मुंतशिर तसव्वुर करते हैं। अगरचे जिस्मानी तौर पर वो एक दूसरे से काफ़ी फासलों पर हैं, लेकिन ज़हनी और फ़िक्री लिहाज से वो एक दूसरे से बिल्कुल मरबूत हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने उस तारीख़ी खुतबा में फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि पंजाब, शुमाल मगरबी सरहदी सूबा सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक रियासत की शक्ल दी जाए। बरतानवी हुकूमत के अंदर या बाहर खुद मुख्तार हुकूमत मुझे शुमाल मगरबी हिंद के मुसलमानों का मुकद्दर दिखाई देती है। मुस्लिम रियासत का मेरा मुतालबा हिंदुस्तान और इस्लाम दोनों के लिए मुफीद होगा। हिंदुस्तान को इसी से हकीकी अमन और सलामती मिल जाएगी, जो कुव्वतों के तवाज़ुन का कुदरती नतीजा होगी, और इस्लाम को ऐसा मौका फराहम होगा जिससे ये उस दाग को मिटा दे जो अरब मलूकियत ने इस पर लगाया है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ऐलान किया कि अब वक्त आ गया है कि दुनिया की तमाम कौमें, बिलखुसूस हिंदुस्तान पर हुक्मरान कौम अंग्रेज़ और अक्सरियत का दावा करने वाली मक्कार कौम हिंदू, इस हकीकत को तस्लीम कर ले कि मुसलमान सियासी और सकाफ़ती लिहाज से बिल्कुल बेदार है और बर वक्त खुद को फ़ाल साबित कर सकता है। इसलिए हुक्मरान टोले में से किसी भी फर्द को ये तसव्वुर ना करना चाहिए कि वो इस कौम को अपने तसल्लुत के ज़ेर लाकर महकूम बनाने में कामयाब हो सकेगा। हिंदुस्तान में अगर हिंदू अपनी अलहदा सल्तनत का दावेदार हुआ है तो उसके शाना बशाना मुसलमान भी एक अलहदा मुमलकत की तश्कील का मुतालबा करता है, और इस मुमलकत के लिए इस कौम के पास नहायत वाज़े दलाइल मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान के बाशिंदों में ये एहसास पैदा हो गया है कि उनमें से हर फर्द
کون کون سے فرقے اور قوم سے تعلق رکھتا ہے اور اس فرقے اور قوم کی ہمدردی کے اظہار کے لیے وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اس احساس کی وجہ سے ملک میں امن و امان کا قائم رہنا نہایت دشوار ہوگا۔ اب امن و امان کے قیام کی طرف ایک ہی صورت ہے کہ دونوں قوموں کو اس ملک میں علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے اور دونوں کی علیحدہ مملکت بنا دی جائے۔ اس خطبہ میں علامہ اقبال نے اس مملکت کا جغرافیائی تصور پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ ہندو اور مسلمان کے مسائل کو حتمی اور مستقل طور پر حل کرنے کے لیے لازم ہے کہ پنجاب کی امبالہ ڈویژن جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے پنجاب سے علیحدہ کر دی جائے اور باقی پنجاب، صوبہ سرحد، صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان کو ملا کر ایک علیحدہ سلطنت بنا دی جائے، کیونکہ ان صوبوں کی مجموعی آبادی کے لحاظ سے مسلمانوں کو غالب اکثریت حاصل ہے۔ اسی طرح بنگال میں مسلم اکثریت والے اضلاع کو ایک مسلم مملکت کی حیثیت دے کر باقی تمام حصے میں جہاں ہندو اکثریت میں ہیں اپنی ایک علیحدہ مملکت قائم کر سکتے ہیں، جہاں وہ اپنی رسوم، رواج اور مذہبی اقدار کا آزادی کے ساتھ تحفظ بھی کر سکتے ہیں اور ان کی ترویج بھی ہو سکتی ہے، اور ہندوؤں کی ان کارروائیوں سے کسی مسلمان کی دل آزاری بھی نہ ہوگی۔ علامہ محمد اقبال نے فرمایا کہ میں نے حالات کا نہایت تدبر سے جائزہ لیا ہے اور میں اس حتمی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بر صغیر ہند کے شمالی اور مشرقی حصے میں ایک نئی سلطنت ابھرنے والی ہے جس کو دنیا کی کوئی قوت اب روک نہیں سکتی، اور یہ ملک کے دونوں حصوں میں ابھرنے والی مملکت ایک ہی متحدہ نظام سلطنت کے تحت چلے گی اور یہ سلطنت ایک اسلامی مملکت کے روپ میں نمایاں ہوگی۔ دنیا بھر میں اپنے وقار اور اپنی یگانگت کے اعتبار سے اپنی مثال خود ہوگی۔ یہ سلطنت مسلمانوں کے نظریات کی حامل اور اسلامی روایات کی ترجمان ہوگی۔ علامہ اقبال کے یہ تمام نظریات دراصل اسی سلطنت کے قیام کی پیش گوئی تھے جو بعد ازاں پاکستان کے نام سے وجود میں آئی۔ اس خطبے کو پورے بر صغیر کے مسلمانوں نے از حد سراہا۔ دراصل یہ خطبہ مسلمانان ہند کے لیے ان کی منزل کی نشاندہی کے مترادف تھا، جس کے حصول کے لیے یہ حضرات جنگ آزادی سے لے کر اس وقت تک سرکردہ تھے۔ جہاں تک صوبوں کی حد بندی کا تعلق ہے، مسلمانوں کا خیال تھا کہ ان صوبوں کو ایک ہی مملکت میں ضم کر کے صوبائی تقسیم کو اگر یکسر ختم کر دیا گیا تو چندہ مستحسن اقدام نہ ہوگا، کیونکہ ایک بہت بڑی سلطنت کو کامیابی کے ساتھ چلانے کے لیے لازم ہے کہ انتظامی نقطہ نظر سے اس کو چھوٹے چھوٹے صوبوں میں تقسیم کر دیا جائے اور مرکز کا اس پر پورا کنٹرول ہو۔ اس لیے ایک بہت بڑی اسلامی سلطنت کے قیام کے ساتھ ساتھ اس کے استحکام اور استواریت کی ضرورت ہے، تاہم اس وقت یہ ایک ثانوی مسئلہ تھا۔ علامہ محمد اقبال کے اس خطبہ نے پورے بر صغیر کے مسلمانوں میں ایک زبردست ولولہ اور ہندوؤں میں ہیجان پیدا کر دیا۔ ہندوؤں کو اس حقیقت کا معترف ہونا پڑا کہ کانگریس کے ہوتے ہوئے بھی وہ مسلمانوں کو اپنے دامے فریب میں نہیں لا سکیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اب ایسے اقدامات کیے جائیں جن سے مسلم لیگ کی قوت کو ضرب کاری لگے اور مسلمانوں میں نفاق پیدا ہو۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے فریب دہی، دروغ گوئی اور بین الجماعتی فسادات کو زہریلے انداز میں استعمال کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ تاہم مسلمان فطرت ہندو سے بے خبر نہ تھے۔ علامہ محمد اقبال کا خیال تھا کہ جو قوم
اپنا ملک نہیں رکھتی وہ اپنے مذہب اور تہذیب کو برقرار نہیں رکھ سکتی۔ دین و تہذیب حکومت و شوکت سے زندہ ہیں، اسی لیے پاکستان ہی مسلم مسائل کا واحد حل ہے۔ ہندوؤں نے علامہ اقبال کے اس خطبہ کی شدید مخالفت کی۔ ان کا خیال تھا کہ مسلم لیڈر بر صغیر کی تقسیم چاہتے ہیں، جس کے وہ شدید مخالف تھے۔ ہندو نہیں چاہتے تھے کہ بر صغیر کی تقسیم کی جائے، کیونکہ وہ ہندوستان کو ایسی ریاست بنانا چاہتے تھے جس میں ہندو راج ہو اور مسلمانوں کو نکال دیا جائے۔ ہندوؤں نے خطبہ الہ آباد کی مخالفت میں لکھا کہ گول میز کانفرنس میں برطانوی اور ہندوستانی حلقے اس بات پر سخت ناراض ہیں کہ اقبال نے یہ تجویز عین اس وقت پیش کی جب کانفرنس آل انڈیا آئین کی تیاری میں مصروف ہے۔ ہندوؤں کے اخبار پرتاب نے بھی اس خطبہ کے بارے میں لکھا، جس کا عنوان تھا شمال مغربی ہندوستان کا ایک خطرناک مسلمان۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال کے لیے تنگ نظر اور متعصب کے الفاظ بھی استعمال کیے گئے۔ ہندو لیڈر بی سی پال نے لکھا کہ اقبال ہندوستان میں دوبارہ اسلامی مملکت کا خواب دیکھ رہا ہے۔ علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد کو تحریک پاکستان میں اہمیت حاصل ہے، کیونکہ پہلی بار علامہ اقبال نے ایک علیحدہ وطن کا تصور پیش کیا۔ اس سے پہلے متحد ریاست کا مطالبہ کیا جاتا تھا یا زیادہ سے زیادہ صوبائی خود مختاری کا مطالبہ کیا جاتا تھا۔ چنانچہ علامہ اقبال نے تحریک آزادی کو نیا رنگ دیا اور مسلمانوں نے علیحدہ وطن کے بارے میں سوچنا شروع کیا، اور علامہ اقبال نے دو قومی نظریہ کی دو ٹوک الفاظ میں حمایت کی اور یہ فرمایا کہ ہندوستان ایسے انسانی گروہوں کا بر اعظم ہے جو مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں اور مختلف مذاہب کے پیروکار ہیں۔